آیا بچیاں بہت قیمتی دولت ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھتے ہیں، روزے بڑے رکھتے ہیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، زبان کے بول محبت سے بھرو، ان کو شہد لگا دو، گالیاں طعنے طنز نکال دو اللہ کے واسطے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اتنے نفل پڑھو، اتنے تہجد پڑھو، اتنے نفلی روزے رکھو، اتنے حج عمرے کرو۔ محبت، اس بول سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بول سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کو عزت دو، پھر عزت واپس آئے۔ یہ میرے نبی کا گھر، اور یہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر، حضرت فاطمہ۔ 4 قدم دا فاصلہ ہے، آنا جانا کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن۔ اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے، کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی۔ جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں، تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اور ہندو معاشرہ ہے، ہندوستان میں اسلام آیا عبادت کی حد تک، معاشرت کو ٹچ نہیں کر سکتا، ہماری معاشرت ہندوانہ ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی۔ اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھک کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے، جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے، اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم، اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو کہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے، اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا، اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دے، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے،
یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے۔ اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے، پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا،
اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، ان کے ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو۔ اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے، نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنیں، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر، پہاڑ پر آئی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا،
वखर्र मूसा सअका, और मूसा अलैहि सलाम बेहोश होकर गिरे। और जब होश आया फलम्मा अफाका, होश आते कहने लगे सुबहानक, या अल्लाह तू पाक बेऐब, मैं तेरे बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं वाकई नहीं देख सकता हूँ। हाँ, कलाम का शरफ मिला है, ज़ियारत नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से उठाया और बैतुल मक़दस तक पहुँचाया सवारी पर, कि दुनिया असबाब की है, यहाँ सबब इख्तियार किया, सवारी के पर बिठाकर वहाँ पहुँचाया। और उसके बाद जब ऊपर बुलाया है तो फिर बुर्राक की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर कुदरत का जहान है, ऊपर अपनी कुदरत से बुलाया है। ये बीच में देखो ना कितना बड़ा, अब अगर हवा से ऊपर चले जाओ, ये 500 मील हवा का गिलाफ है, इससे अगर ऊपर चले जाएंगे ना तो आप खुद बम बन के फट जाएंगे एक धमाके के साथ, क्योंकि हर इंसान के ऊपर हवा का एक प्रेशर है, कोई 280 मन के करीब हर इंसान के ऊपर हवा का प्रेशर है। उस प्रेशर को तोड़ने के लिए मेरे अंदर खुद एक प्रेशर बना हुआ है जो उसको तोड़ रहा है। जब ये हवा का प्रेशर मेरे ऊपर से रिलीज हो जाता है तो मेरा अंदर का अपना प्रेशर बम की तरह फटेगा और मुझे पुर्जे पुर्जे कर देगा। इसलिए वो खलाई लिबास बनाया जाता है जिसमें वो मसनूई प्रेशर दिया जाता है ताकि ऊपर जाकर ये फट ना जाए। हमारे नबी जिस कुर्ते और तहमद में थे उसी कुर्ते और तहमद से बैतुल मक़दस से चले हैं और हवा को नहीं पार किया, 7वां आसमान ही पार कर ली। और पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है और दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है। चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है। पाँचवें पर हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया और छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया। और सातवें आसमान पर एक बैतुल्लाह देखा है जिसका तवाफ़ हो रहा है, इस्तक़बाल को कोई मौजूद नहीं। एक बड़े मियाँ ऐसे टेक लगा के बैतुल्लाह की यूं टेक लगा के बैठे हैं, गोठ मार के, दोनों हाथों के ऐसे गोठ मार के बैठे हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, वो नहीं उठे हैं। बाकी तो नबी भी सामने खड़े होते थे इस्तक़बाल को, लेकिन ये बुज़ुर्ग नहीं उठे हैं। तो आपने पूछा ये कौन बुज़ुर्ग हैं? तो जिब्रील ने कहा ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप खुद चल के आगे गए हैं, वो करीब आए तो आप उठे और आपको गले लगाया, माथा चूमा, प्यार किया। सारे नबियों ने इस्तक़बाल के दौरान कहा था हमारे भाई आ गया, मरहबा हमारे भाई आ गया। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया मरहबा मेरा बेटा आ गया, मरहबा मेरा बेटा आ गया है। और ये जो हालांकि मर्तबा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छोटा है, हमारे नबी का मर्तबा बुलंद है, लेकिन रिश्ते में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद है और हमारे नबी का मर्तबा छोटा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊपर जाकर दादा बन रहे हैं और ये नीचे पोता पड़पोता बन रहे हैं, तो रिश्ते की निस्बत में आप छोटे हैं, वो बड़े हैं। मर्तबे और मकाम में तो अल्लाह के बाद आपका और आपके सामने कोई है नहीं, बस ऊपर अल्लाह और नीचे अल्लाह का रसूल है, बाकी सभी नीचे हैं। लेकिन ये उम्मत को सबक देना था कि अल्लाह ताला को मालूम था कि आने वाली ये जो नस्ल है ये माँ बाप के नाफरमान होगी, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसा कमाना। आपका भी कसूर नहीं, आपको टेक्सटाइल सिखाई जा रही, कोई माँ बाप की ताज़ीम तो नहीं सिखाई जा रही। और ख़ुद आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताया कि माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। जिस चीज़ ने बताना था वो आपने पढ़ा नहीं, वो तो दीन ने बताना था, कुरान ने बताना था, सीरत नबी ने बताना। वो सीरत आपने पढ़ी नहीं, कुरान आपने पढ़ा नहीं। आपका सारा जोर लगा पहले वो FSC को पास करने में, फिर टेक्सटाइल में आ गया तो अब धागा कैसे बनता है। आपका सारा इल्म है कि धागा कैसे बनता है, ये इल्म आप नहीं पढ़ रहे कि इंसान कैसे बनता है, ये मशीन कैसे चलती है, आप ये सीख रहे हैं। ये इंसान कैसे चले ये किसी इदारे में नहीं सिखाया जा रहा। वो इदारों का ये मौजू ही नहीं कि इंसान बनाओ, इदारों का मौजू है बस रोबोट बनाओ जिन्हें बस धागा बनाना आता हो, किसी को दवाई बनानी आती हो, किसी को हल बनाना आता हो, किसी को बम बनाना आता हो, किसी को कपड़ा बनाना आता हो, किसी को लोहा बनाना आता हो, किसी को सोना ढालना आता हो, किसी को ज़मीन का सीना चीरना आता हो। तो ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं ये मकासद में तब्दील होकर हम मेयार इंसानियत से इंतहाई पस्तियों में चले गए हैं और पता नहीं कहाँ जाके गुम हो गए। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ हुजूर को चलवाया ताकि ये पैगाम मिले कि माँ बाप का एक मकाम है, एक मर्तबा है जिसको खो देना सबसे बड़ी हलाकत है और जिसकी नाकदरी सबसे बड़ी तबाही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी,
تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن آپ نے کہا جب اور کہا انتلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ جب بیٹیاں بھی، جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، تو پھر قیامت آنے آ گئی۔ کب پھر آ گئی۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے، زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی جان، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا، نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتا ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہوں، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے، اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا، گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، کیونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے، اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ عاد ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منهم القردۃ والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑھا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ وہ اللہ نے جب وہ جبریل نے زمین کو اٹھایا نا، اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی،
پوری بستی تھی پیشکش لاکھوں کی آبادی اسلامک کی وائس جس کو اسٹوڈیو نیچے سے فیصل اکھاڑا آباد فون اور نمبر اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا وہ اتنے 041 زور سے گرے کہ 3183 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا راہبر دیا جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی کی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھ لے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے۔ یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی۔ آگے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر مکالمہ ہو رہا ہے یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے۔ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ سے ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ سند ہیں، ڈگری ہیں۔ کیوں بھائی؟ ادھر بازار ادھر کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے؟ پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک یہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنے ڈگری دکھاؤ۔ تو آپ وہاں جیلی سند پیش کر سکتے؟ جیلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ وہ کہیں گے جی آپ ہمیں ڈگری لاؤ۔ یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔ MBBS کی ڈگری دکھاؤ گے، وہ ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے۔
اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائیو وہ گمراہی پر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اب اس کی حفاظت اللہ کے ذمے تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں، تو یہ دیکھو یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا۔ یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلیں گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا۔ اس سے ہٹ کر ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے تو وہ دھوکے کا شکار ہیں۔ اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن۔ فراڈ کا دن کیا مطلب؟ اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم دھوکے میں مارے گئے۔ تو اس دن ایک پکار چل رہی ہوگی، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں۔ تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی۔ ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ روتے کیسے تھے، آپ غمگین کیسے ہوتے تھے۔ یہ کوئی بات اگر ان باتوں کا ہمیں نہ پتا ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور اس کونے کو اس ہاتھ پہ رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ایسے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اتنی باریک، اگر مثلا یہ چیز آپ کو مجھے معلوم نہ ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک اس سے محبت کی، اس سے عشق کیا، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود۔ آپ کہاں مسکرائے کہ دانت ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں، کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھیں، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوں سے روئے، یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ کو دستی پسند تھی، بکرے کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا۔ وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناولنی الذرا، یہ نکالو اس میں سے دستی نکالو، تو انہوں نے دوسری نکال کے دی، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا، ابو عمر ناولنی الذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی،
बेरुहा का ठंडा पानी पसंद था, सफ़ेद लिबास आपको पसंद था, कमीज आपका पसंदीदा लिबास था, चाल में आपके आजिज़ी और मस्कनत थी, पाँव छोटे रखते थे, चाल में तेज़ी होती थी, गर्दन झुकी होती थी, नज़र उठा के नहीं चलते थे, मर्दों में भी बैठते हुए आपकी नज़र नहीं उठती थी, चे जाए कि कोई औरत सामने आ जाए। इस मखलूत तालीम ने बेहयाई को ऐसा भड़काया है कि आग लगा के रख दी। मुसलमान हमारी एक जिंदगी है, हम मगरिब के गुलाम नहीं हैं, बन गए अपने करतूतों की वजह से बन गए, तो फिर जो गुलाम होता है उसकी अपनी कोई अक़दार नहीं होती, जो आका कहेगा उसे वही करना है। हमारी बदकिस्मत है कि हम अपनी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के नबी ने फरमाया था इदत्तुखिदल फ़ैउदु वला, जब मेरी उम्मत के हुक्मरान वो मुसलमानों के माल को लूटना शुरू कर देंगे, वल अमानतु मग़नमा, और अमानत जिसके पास रखी जाएगी वो खा जाएगा, वज़ ज़कातु मग़रमा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, वतुल्लिम लिग़ैरि दीन, और उलमा के कदम बादशाहों के दरगाहों की तरफ, बारगाहों की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह के दर से हटकर वो बादशाहों के दरबारों की सीट के मुतलाशी हो जाएंगे, व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु, और लोग बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे, व अक्का उम्महु, और माओं के नाफरमान हो जाएंगे, और अदना सदीक़हु, और दोस्त का इस्तकबाल करेंगे, व अक्सा अबाहु, और बाप को धक्के देंगे, माँ बाप से बदतमीजी करेंगे, दोस्तों का इकराम करेंगे, माँ बाप को घूर के देखेंगे, दोस्त को खुश होकर देखेंगे, माँ बाप को पानी पिला के राजी नहीं होंगे, दोस्तों के लिए उनको मरी में भी जाकर खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया काश मेरे माँ बाप होते, मैं उनकी बड़ी खिदमत करता, और नहीं तो मेरी माँ तो ज़रूर होती, और मैं ऐशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ मुंह निकाल के कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान। ये अल्लाह के रसूल का जज्बा है। हाय हाय, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिहाद पर तैयार हो गए, उनकी माँ ने कहा बेटा मुझे अकेले छोड़ के तो ना जा, कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा मैं तुझे अपने दूध का वास्ता देती हूँ जो मैंने तुम्हें पिलाया है, मुझे छोड़ के ना जा, कहा नहीं नहीं मैंने जाना है, और हथियार सजा लिए। उनकी माँ ने अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा कि मैंने अबू हुरैरा को दूध का वास्ता दिया, फिर भी नहीं रुका। अबू हुरैरा हथियार सजा के मस्जिद में आए तो आपने मुंह इधर फेर लिया, अबू हुरैरा को देखा भी नहीं, वो परेशान हो गए, क्या हो या रसूल अल्लाह, चले जाओ, मुझे तुम्हारे जिहाद की जरूरत नहीं, तेरी माँ ने तुझे दूध का वास्ता दिया, फिर भी तेरा दिल ना पसीजा, इसके बाद तू कौन सा जिहाद करना चाहता है, किस जिहाद में तू जाना चाहता? आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपने जन्नत में कुरान की तिलावत सुनी, आपने पूछा ये कौन तिलावत कर रहा है, तो फरिश्तों ने कहा जी हारिसा बिन नोमान तिलावत कर रहा है। हारिसा मदीने में बैठा तिलावत, इतनी आवाज़ आ रही है कि चक्कर है। उन्होंने कहा जी माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी, जब कुरान पढ़ता अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता। और एक सहाबी की बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरे खामिद मर रहे हैं, कलमा नहीं पढ़, सहाबी और कलमा ना पढ़ा जाए। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू मुस्लिम सीरा। ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। सहाबी कलमा ना पढ़ा जाए, सारी दुनिया के अब्दाल कुतब सहाबी के पाँव की खाक के बराबर। तो आपने पूछा माँ बाप में कौन जिंदा है? जी माँ जिंदा है। कहा नाराज़ है? कहा जी नाराज़ है। तो आपने उसकी माँ को पैगाम भेजा कि अलकमा, उनका नाम था अलकमा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो खुद आ गई। तो आपने फरमाया तुम अलकमा से नाराज़ हो? हाँ जी नाराज़ हो। क्या नाराज़गी? कहा या रसूलल्लाह मुझे उसके दीन का कोई गिला नहीं, बहुत नेक है, बदतमीज़ है, ज़बान से जब बोलता है तो दिल तोड़ देता है, ज़बान का बदतमीज़ है और कुछ नहीं, सिर्फ ज़बान की तेज़ी, बुलाओ तो खाने को आता। इस जवानी में यही ऐसा ही लहजा होता है नौजवानों का अपने माँ बाप के साथ, कैसे काटने को आते हैं, खाने को आते हैं। ये तो सहाबी का कलमा रोका पड़ा, मेरे आपके साथ क्या हो? अगर तुमने माँ बाप को ऐसे बदतमीजी से बोलना सीख लिया तो क्या करोगे मरते वक्त?
تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر. کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں، میں نہیں معاف کروں گی. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. کہنے گے یا رسول اللہ، کہنے گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے گا. تو کہنے گے نہیں، اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ کہنا تھا میں معاف کر. السلام علیکم، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ.